السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، افطار کے وقت دو غلطی ہرگز مت کیجیے گا، ورنہ یہ آپ کے روزے پر بھی آپ کے فرق آ جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور یہ غلطی اکثر و بیشتر گھروں کے اندر ہوتی ہے، اکثر و بیشتر لوگ اس غلطی کو کرتے ہیں۔ وہ کون سی غلطی ہے کہ جیسے ہی افطار کا وقت قریب آتا ہے تو عورتیں جو ہوتی ہیں وہ کچن میں مشغول ہوتی ہیں، اور مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں، ٹہل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ افطار کا جیسے ہی وقت قریب آئے نا تو اذان ہونے سے افطار سے تقریباً آپ 10 سے 15 منٹ پہلے آپ دسترخوان آپ کا لگ جانا چاہیے، اور آپ گھر کے فیملی جتنے بھی لوگ افطار کرنے والے ہیں وہ سارے لوگ دسترخوان پر بیٹھ جائیں۔ تو یہ جو جب لوگ بیٹھتے ہیں نا، دسترخوان سامنے لگا ہوا ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں اعلان فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے پورا دن میرے لیے بھوکے پیاسے رہے، اور اب یہ ان کے سامنے کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، حالانکہ ان کی بھوک اور پیاس کا عالم یہ ہے کہ ابھی یہ بہت زیادہ پانی پئیں گے، بہت ان کو سخت پیاس لگ رہی ہے، بہت زیادہ ان کو بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ انہیں کس چیز نے روکے رکھا، کہ کھانا سامنے موجود ہے، بھوک لگ رہی ہے، پانی سامنے موجود ہے، پیاس بہت شدت کی ہے، لیکن ان کو کھانے اور پینے سے کس نے روکے رکھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ مولا ان کو تیری محبت نے اور تیرے ڈر نے روکے رکھا ہے، تیرے حکم نے روکے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان سب کی بخشش فرما دی اور میں نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ لیکن ہم لوگ غلطی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ادھر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بالکل جیسے ہی اذان کا وقت آتا ہے ہم آ کے فوراً ہی افطاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو عورتوں سے میری گزارش ہے کہ وہ جیسے افطار کا وقت آئے تو اس سے اتنا پہلے 10 منٹ پہلے اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد دسترخوان پر بیٹھ کر اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ افطار کے وقت کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے۔ پہلی چیز اس چیز کا سدھار کریں۔ دوسری یہ ہے کہ عام طور سے یہ ہوتا ہے نا کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت دیر تک پانی نہیں پیتے ہیں، اور فوقیت دکھاتے ہیں، فوقیت کرتے ہیں کہ ارے ابھی تک ہم نے پانی نہیں پیا، ارے ابھی تک ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے اور یہ بچکانہ حرکت ہے۔ بھائی ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو نازک لوگ ہیں، لیکن اللہ کے حکم نے ہمیں روکے رکھا ہے کھانے اور پینے سے۔ تو اب جب اللہ کی طرف سے اجازت ہو گئی تو ہمیں کھانے پر، افطاری پر ٹوٹ پڑنا چاہیے کہ اللہ بس جب تک ہم رکے رہے، کنٹرول کرتے رہے جب تک تیرا حکم نہیں تھا، لیکن ادھر جیسے ہی تیرا حکم ہوا اللہ اکبر اذان کی صدائیں بلند ہوئیں، دیکھ ہمیں بھوک اور پیاس اتنی ہے کہ فوراً ہم کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ تو اس وقت انسان کا جلدی کھانا، جلدی پانی پینا، یہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو اتنی بھوک تھی کہ یہ آرام سے نہیں کھا رہا ہے، جلدی کھا رہا ہے، جلدی پانی طلب کر رہا ہے، لیکن اس کو پورا دن میرے ڈر نے اور میرے حکم نے روکے رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ تو ہمیں فوقیت میں نہیں کرنا، ہم نے ابھی تک پانی نہیں پیا، ابھی نہیں پیا، ہمیں فوراً پینا چاہیے۔ بھائی ہم اللہ کے حکم سے رکے ہیں، اللہ کا جیسے حکم آیا ہمیں فوراً پانی پینا چاہیے۔ تو یہ غلطیاں دو اکثر و بیشتر لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ ان غلطیوں کا سدھار کریں، کیونکہ رمضان المبارک میں ہم روزے اللہ کے لیے رکھتے ہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں، تو ہمیں بس اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے، اور ان غلطیوں سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ ہمارا روزہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے مکروہ ہو جائے، یا ہمارے روزے میں کوئی کمی آ جائے، یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اجر و انعام روزے پر عطا فرماتا ہے کہیں وہ اجر و انعام سے ہم محروم نہ رہ جائیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مکمل روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، خوب رمضان میں تلاوت کلام اللہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔